अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। अल अजीजिया रेफरेंस में जेल काटने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया, जिसको नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने बेहतरीन फैसला करार दिया। इसी तरह आज पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर ने हुकूमत से मोहम्मद डैम के ठेके की रीबिडिंग का मुतालबा किया है और आसिफ अली जरदारी साहब ने चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट के सामने पेश होने की डिमांड भी की है। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदादें अपोजिशन के निशाने पर है। क्या अपोजिशन अलीमा खान के इशू पर सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है या वाकई वजीर आजम की हमशीरा से जायदादों की मनी ट्रेल तलब की जानी चाहिए? इसी तरह आज फिर एक मुबैना गाली ने अपोजिशन को वॉकआउट पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई गाली दी गई थी या नहीं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में इस वक्त वजीर मुमलकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए शाजिया मरी साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अली मोहम्मद खान साहब, आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने वॉकआउट किया, कहा गया कि कोई गाली दी गई थी। आप मौजूद थे, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहबाज साहब ने गुफ्तगू की और उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने रिस्पांस दिया, फिर जरदारी साहब ने गुफ्तगू की और उसके बाद वाडा साहब ने जब रिस्पांस देना था मोमन डैम पे जो पॉइंट्स उठाए थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, उस पर फिर उठ के चले गए। मैंने कोई ऐसे रिमार्क्स एटलीस्ट नहीं सुने, एटलीस्ट माइक में तो मैंने कोई नहीं सुने। आई डोंट नो कि क्योंकि बाद में जो तकारीर हुई भी हमारी तरफ से, हालांकि अपोजिशन जा चुकी थी, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी। मैंने अलबत्ता खड़े होकर एक बात उधर की कि जब आप पॉइंट्स रेस करते हैं, ज़ाहिर आपने नेशनल इंटरेस्ट में रेस किए होंगे, और जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इट इज़ बेटर कि आप रिस्पांस मिनिस्ट्रियल रिस्पांस ले लें। वो सुने बगैर, और फैसल वाडा साहब तो मौजूद थे वहाँ। हाँ, देने के लिए ही वाज द कंसर्न मिनिस्टर ना, एंड ही हैड दोस फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो उन्होंने जब रिस्पांस दिया तो वो सुनने के लिए अपोजिशन हमारे लीडरान साहिबान थे, कोई नहीं था। तो आपके पॉइंट रेस करने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? डू यू कम हेयर टू, क्या पॉइंट स्कोरिंग के लिए आते हैं या कोई नेशनल इशू उठाने के लिए? अगर नेशनल इशू उठाने के लिए तो फिर तो आप पे लाजिम है कि यानी कि मैं अगर आपसे कोई सवाल करूं और जवाब सुने बगैर मैं चला जाऊं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। या तो वहाँ पे पॉइंट आउट करते कि किस मेंबर ने खुदा न खास्ता कोई शान में गुस्ताखी की ताकि हम उससे पूछ लेते। लेकिन मैं नहीं समझता, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है अपोजिशन का इस आज, मतलब टुडे इट वाज डिस्गस्टिंग कि आपने इतना एक इम्पॉर्टेंट इशू उठाया और फिर मोमन डैम जैसा इशू उसको कंट्रोवर्शियल करने की मैं समझता हूँ एक कोशिश की गई। जिसमें बहस तो हो रही है कौमी सतह पर, मोमन डैम पर। ठीक, बेहतर होता है जब आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनने का भी हौसला पैदा करें। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। अली साहब ने इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करने के लिए खुरम साबिक वजीर दिफा। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब हमें वक्त देने का। आज इस वक्त जो बात हो रही है वो जाहिर है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने वॉकआउट किया था पार्लियामेंट में। कहा गया था कि मुबैना तौर पर गाली दी गई थी, लेकिन अली साहब कह रहे हैं कि एक पेशेंस होनी चाहिए, सुनना चाहिए, सुनने की कैफियत होनी चाहिए जब जवाब मिल रहा होता है, वो भी ख़ास तौर पर मुतल्लिका वज़ीर से जो फैसल वाडा साहब मौजूद है जवाब देने के लिए। जी, वो जवाब भी तो आप अगर उस पर के मंदरजात पर गौर करें तो वो जवाब नहीं था। वो इल्ज़ामात की एक बौछार थी कि गालिबन शहबाज शरीफ साहब को अंग्रेज़ी नहीं आती तो वो कल तर्जुमा करा कर लाएंगे, ये मोहम्मद डैम को रोकने की साजिश है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तमाम दो एतराज़ात प्रिंसिपली रेस किए, उन्होंने कहा एक तो पेपरा रूल्स अंग्रेज़ी में पढ़कर सुनाए शहबाज शरीफ साहब ने, और पढ़कर सुनाने कहा कि इसकी अगर सिंगल बिडिंग एक ही बिडर रह गया था तो फिर उसको दोबारा से पेपरा रूल्स में कहा भी गया कि ये प्रेफरेबल है कि आप इसको दोबारा एडवर्टाइज करें। दूसरी बात, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज किया कि जी अगर एक ऐसी कंपनी है जिसके बराह रास्त बेनिफिशरी जो है हुकूमत के एक बड़े अहम वजीर हैं, तो फिर ये इशू उठेगा कि जब इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा शोर डाल चुके हैं कि अगर आप हुकूमत में हैं और आप कारोबार करते हैं तो फिर हुकूमत के साथ कारोबार नहीं कर सकते। ये कॉन्फ्लिक्ट वाज़ेह है कि आप हुकूमत से बेनिफिशरी नहीं हो सकते। और यहाँ जबकि 309 अरब रुपए का सवाल है, और ये सिर्फ एक दफ़ा तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट, ये बार बार इसकी एवेल्युएशन होनी है, इसकी पेमेंट्स जानी है, तो इस सारे इशू को रेज उन्होंने किया
اور اگر تو ہمارے فاضل وزیر صاحب جو ہیں وہ اگر پیشنٹ سے اسی پیرائے میں بجائے یہ کہنے کے کہ جی آپ کو تو انگریزی نہیں آتی، وہ اگر پیپرا رولز پڑھ کر سناتے یعنی کہ خرم صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو مبینہ طور پر جو گالی دی گئی، جو بدتمیزی کی گئی، وہ کیا فیصل واڈا صاحب کی طرف سے تھی؟ جی مجھے نہیں معلوم کہ جو ہے وہ کس کی طرف سے تھی. آواز ضرور آئی جس کی طرف شہباز شریف صاحب نے ریئیکٹ کیا، اور حالانکہ وہ تو اگر آپ ان کی تقریر سنیں گے تو انہوں نے کسی کے اوپر کوئی الزام تک نہیں لگایا. انہوں نے بڑی ایک سوبر اور درست تقریر کی کہ بھئی یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ہے، اس میں پیپرا رولز ہیں. انہوں نے پھر جو ہے حویلی بہادر شاہ 2 کا بھی جو ہے پورا ایک ریفرنس دیا، جو اس وقت گیس پاورڈ پلانٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کے اوپر ان کے پاس سنگل بڈر جو تھا، وہ جو پچھلے 3 پلانٹس بنانے والے تھے وہ رہ گئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے اوپر دوبارہ بڈنگ کال کی، اور اس بڈنگ کے نتیجے میں جو نئی بڈنگز آئیں، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے عوام کو 10 ارب روپے کا فائدہ ہوا، کیونکہ وہ جو نئی بڈ آئی وہ لوور تھی، کیونکہ سنگل بڈ ہوتی ہے تو ظاہر ہے زیادہ مہنگی پڑتی ہے. ان کے پوائنٹ جو تھے وہ بڑے سنجیدہ اور سوبر تھے، لیکن اس کے جواب میں ہمیں صرف الزامات سننے کو ملے. اور جو میرے فاضل دوست وزیر صاحب کو شاید اپنی انگریزی کا بہت زوم ہے، تو انہوں نے اس کی بھی کہانی کھڑی کر دی، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی ضرورت نہیں. شازیہ صاحبہ، پیپلز پارٹی بھی کیا سپورٹ کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو پوزیشن ہے کہ ری بڈنگ ہونی چاہیے مومن ڈیم پر؟ بہت شکریہ امبر. ہم نے تو یہ جو ڈیسکون کا معاملہ اٹھا تھا اس پر بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہماری جانب سے آئی تھی، اور یقیناً یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ایک ایسی مثال ہے جو میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اگر سکولز میں پڑھ رہے ہوں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کلیئر کیس ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. اور آج اپوزیشن لیڈر نے اس پر وضاحت سے بات کی، بیان دیا، تو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اور اپوزیشن کی جماعت اس پہ اور بات کرے. ہم نے کیونکہ یہ معاملہ بہت غور سے دیکھا ہے اور اس میں انکوائری کی ضرورت ہے، ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی ضرورت ہے. اور درست فرمایا یہاں خرم دستگیر صاحب نے کہ جو حکومت دعوے کرتی ہے احتساب کے، جو حکومت کانفلکٹ آف انٹرسٹ جیسے نعرے لگاتی ہے، تو جب اس حکومت کے اندر انہی کے ایڈوائزر جو کامرس میں ہیں، ان کا اس طریقے کا کردار اپنی ہی کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دلانے میں نظر آتا ہے، جو کہ کوئی کم رقم نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ذی شعور شخص کو اس طرح کے کیس کی دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بلیو کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی میں، اکاؤنٹیبلٹی میں، ایک قدم آگے گئی ہے. شازیہ صاحبہ، پیپلز پارٹی تو ایک قدم آگے گئی ہے، معاملہ نیب کے پاس لے کر جا رہی ہے. دیکھیں ہم نے ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی بات کی ہے. نیب کو اگر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یوز کرنا ہے تو یہ ایگزامپلز ہیں، یہ ٹیسٹ کیسز ہیں. لیکن نیب کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو وکٹمائز کر کے نیب کے اقدام سے پہلے اناؤنس کریں گے کہ نیب نے کل کسے گرفتار کرنا ہے، تو ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ نیب کا سپوکس پرسن حکومتی بینچز میں کون بیٹھا ہے. تو یہ بڑا کلیئر ہے، نیب کو کنٹروورشل بنانے والی ہی حکومت ہے. نیب کے اس پورے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس پر سوالیہ نشان لگانے والی بھی حکومت ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر نیب واقعی اکاؤنٹیبلٹی پر کام کرتی ہے تو پھر اس طرح کے سنگین کیسز کو نیب دیکھے اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دیکھے، شفافیت کے ساتھ دیکھے. یہ نہیں ہے کہ کابینہ، وفاقی کابینہ بیٹھ کر اسلام آباد کا ماسٹر پلان جو ہے وہ ری وزٹ کرواتی ہے صرف اس لیے کہ بنی گالا کی ایک پراپرٹی جو irregular ہے اس کو ریگولر کیا جائے. یہ ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور یہ بڑا بلیٹنٹ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اس میں ہمیں مزید میرا خیال ہے کہ زیادہ تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑی کلیئر کٹ کیسز ہیں. اور جس طریقے سے میرے بھائی نے کہا کلیئر کٹ کیسز ہے. شازیہ صاحبہ، میں آپ کو اس لیے روکنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم سن لیتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں لیڈر دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جس پر یہ سب ہوا. سنتے ہیں. In case abnormal increase in price is observed, the procuring agency may like to re-advertise the procurement opportunity if time permits. اب میں نے شروع میں کہہ دی کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی کہ جناب یہ دوبارہ ری بڈنگ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر فائنلی یہ پیپر رولز ایک اور بڑا صائب مشورہ دے رہا ہے اس کیس میں اور تمام کیسز میں. ری ایڈورٹیزمنٹ
would be a preferred option. 309 अरब रुपए का जनाब स्पीकर मंसूबा हो, तो कौन सी ऐसी वजह थी कि आप रीबिडिंग में नहीं गए? अली साहब, क्या वजह थी, रीबिडिंग में क्यों नहीं गए? देखिए, उसका रिस्पांस तो वाडा साहब ने दे दिया, जिसका इंतजार शायद ऑपोजिशन ने नहीं किया। देखिए, नॉन सीरियस एटीट्यूड है। अभी जिस तरह भी खुरम साहब फरमा रहे हैं कि उनके रिस्पांस से मुतमईन नहीं हैं और उन्होंने जो है टेक्निकल जवाब नहीं दिया या अंग्रेज़ी को इशू बनाया, तो ये अब गुफ्तगू खुरम साहब किधर कर रहे हैं? समा न्यूज़ पे कर रहे हैं। करनी किधर चाहिए थी? असेंबली में करनी चाहिए थी। मौक़िफ़ तो सामने पेश कर दिया असेंबली में करनी चाहिए थी ना। साहब ने अपना मौक़िफ़, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ही मौक़िफ़ है। अभी तो वाडा साहब ने स्पीच की ही नहीं थी, तो हाउ डिड दे नो कि वो बेचारा गाली देगा? उसने तो गाली कोई नहीं दी। हाउ डिड दे नो कि वो प्रॉपर बात नहीं करेगा? अगर कोई हैकलिंग की बात है, मैंने कम से कम नहीं सुनी, खुरम साहब ने भी, आई डोंट नो, इन्होंने भी शायद फरमाया कि नहीं सुनी। माइक ऑफ होता है, पीछे 100 बंदा हमारे पीछे बैठा है, कोई 101 बंदा इनके उधर बैठा है, ठीक है। अगर किसी ने, मैंने सुनी नहीं है, लेकिन उनकी बात दुरुस्त तस्लीम करते, अगर किसी कोई बात की भी है, मैं नहीं सुनी, अगर कर ली, यू आर नॉट पोजीशन लीडर, आप सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं, आप इग्नोर करें ऐसी चीज़ को जिस तरह हम करते हैं। इनके पीछे से थोड़ी हैकलिंग होती है, दुनिया जान की होती है, तो क्या करें हम, बाकी फ्लोर छोड़ दें? लेकिन पॉइंट ही नहीं था, पॉइंट ही था आपने कुछ इश्यूज रेज किए, दूसरी जानिब मैं एक और पॉइंट, आपने कुछ इश्यूज, सर सुने, आपने कुछ इश्यूज रेज किए, उसका जब आपने जवाब नहीं सुना और चले गए, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग क्या करने आए थे? मैं नहीं कह रहा करने आए थे, क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने हैं? जब आपने सवाल नहीं सुना, जवाब उसका। नंबर 2, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया कि चलें, बड़े सालों बाद मियाँ साहब तो नहीं माने आज भी, बड़े मियाँ साहब, लेकिन छोटे मियाँ साहब आज मान गए हैं कि हुकूमत में रह के बिजनेस नहीं करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नामी एक चिड़िया होती है जो आज इनको नजर आ गई है। जहां तक दाऊद साहब की बात है, आखिरी बात, रज़ाक दाऊद साहब, फैसल वाडा साहब का क्या कहना था आखिरी बात हाउस पे, जो अब आप कह दें? उन्होंने कहा कि कोई मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, लेकिन मैं जो बात करने लगा हूं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमें इस पे कोई इशू नहीं है और हम मुतमईन हैं इस पे, हमें इस डील पे कोई, हम इसको, आपने सुनी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब उसका इशू बना रहे हैं। अब या तो फिर आपस में सलाह मशवरा करके आ जाएं कि साबिक वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, शाहिद खाकान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है इस पे 1.5 हफ्ता पहले कि हमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल वी डोंट वांट टू मेक एन इशू। लेकिन दूसरी जानिब आबी वसाइल के वज़ीर, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा साहब ने मुझसे एक इंटरव्यू में कहा कि वो शायद ओहदा ना लेते अगर उनके पास ऐसी डील चल रही होती, उनको मालूम होता, उनके इल्म में होता। देखें, ये बेसिकली जो डील हुई है, स्टार्ट इनका मियाँ साहब के गवर्नमेंट के ज़माने में और जो केयर टेकर्स थे उस ज़माने में हुआ, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि दी गई इस वक्त। लेकिन जब रज़ाक दाऊद साहब मिनिस्ट्री में आ रहे थे, उन्होंने बाकायदा खान साहब को बताया कि ये जनाब पीछे हमारी पिछली हुकूमत के साथ एक डील हुई है, ये सिचुएशन है, बाकायदा अपना इस्तीफ़ा दे के आए और यहाँ पे आए। उस वक्त इस पर वो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि टेक्निकल लेवल पे टेक्निकल बिड उनकी नॉकआउट हो चुकी थी, जिसकी भी उनके मुकाबले में थी। मैं ही समझता हूँ कि आज भी अगर इनको कोई इस पर एतराज़ है, नैब जाना चाहते हैं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, जाए नैब में। देखिए खुरम साहब, और मैं एक सवाल भी ऐड करूंगी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, इसका जिक्र किया, अली साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि वैसे तो पेपर रूल्स की टेक्निकली कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, तो फिर क्या दुरुस्त मौक़िफ़ क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, शहबाज शरीफ साहब का है या शाहिद खाकान अब्बासी का? ऑपोजिशन का वॉकआउट किस बात पर हुआ? ऑपोजिशन का वॉकआउट जिस कहते हैं ना सारे फसाने में जिक्र नहीं था, हमारे फाजिल कॉलीग वजीर हाउसिंग जो हैं उनकी गुफ्तगू, उन्होंने फैसल वाडा के जवाब से पहले, अगर आप वो क्लिप निकलवा लें, शहबाज साहब का किस पे था? उन्हें खड़े होकर ये कहा कि हम इनको बात नहीं करने देंगे। तो क्या हमने मान ली, हुकूमत ने वो एक्सेप्ट कर ली? सुने नहीं, शहबाज साहब किस पे गए ना, बड़े भाई हैं, ट्रेजरी वाले खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हम इनकी बात आइंदा से नहीं सुनेंगे, हम
اب یہ جو دھمکی ہے پارلیمان میں کھڑے ہو کر دینا, this is an after thought. ہاں ٹھیک ہے, یہ جو دھمکی آفٹر تھاٹ نہیں, آپ ان کا نکلوا لیں, انہوں نے دھمکی دی ہے. کیوں گئے شہباز صاحب؟ ٹھیک ہے, جو دھمکی ہے کہ ہم کسی کو نہیں سنیں گے پارلیمان, وہ تو بعد میں بات اس کے اوپر ہم پروٹیسٹ کریں گے. دیکھیں فیصل پاڈا کے بولنے سے پہلے یہ میں بتاتا ہوں, دیکھیں خرم صاحب آپ کو پوری کہانی نہیں بتا رہے. مجھے دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب وہ پارٹی کے صدر ہیں, انہوں نے اپنا ایک موقف دے دیا ہے. اٹ سپرسیڈ آل ادر پریویس جو بھی پارٹی کے لوگوں نے انیشلی سٹینڈ لیا. اب جو ایک کنسیڈرڈ سٹینڈ جو ہے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نے پارلیمان کے فلور پہ دے دیا ہے, اور مسلم لیگ نون کا یہی سٹینس ہے. تیسری بات یہ مطلب آپ بعد میں بتائیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت جو جھوٹ بول رہی تھی پاکستان کے عوام سے کہ پچھلی حکومتوں نے ڈیم کے معاملے میں کچھ نہیں کیا, بڑا چوٹ ڈالا نا, کچھ نہیں کیا, خراب کر دیا, پانی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. اب جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ریز ہوا تو ان کو یاد آ گیا کہ یہ تو نواز شریف کے دور میں ایک نے اپروو کیا تھا محمد ڈیم. ٹھیک ہے جی, تو یہ باتیں جو ہیں اس طرح کی کہانیاں یہ کرتے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے بڑا مایوس کیا. پتہ ہے میں ابھی ایک بات آج پارلیمان کے کوسچن آور کے جوابات میں ان کی گورنمنٹ نے ان رائٹنگ پارلیمان کو رپورٹ کیا ہے کہ اپریل 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ایکنیک نے محمد ڈیم کا اپروول کیا تھا, اس کے لیے فنڈنگ اپروو کی تھی. یہی بات جو ہے وہ ہم دوبارہ کہیں گے کہ دیامیر بھاشا کے لیے بھی 123 ارب روپے کی لینڈ ہم نے پرچیز کی تھی. تو یہ جو ان کا پوری کہانی تھی کہ جی ہم سے تو پہلے کسی نے ڈیموں کا سوچا ہی نہیں ہے, جب ان کے اوپر اٹیک آیا تو ان کو یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو میں چاہتی ہوں شازیہ صاحبہ کی بات ہے, وہ کافی دیر سے چاہ رہی ہیں, بہت دیر سے چاہ رہی ہیں, آپ سے ہم جواب لیں گے. پورا دے دیں گے, مزہ نہیں آئے گا. پھر دیکھیں 2 پوائنٹس ہیں. اپوزیشن آج 2 قسطوں میں باہر گئی. میں ان کی بات مانتا ہوں کہ انہوں نے ریئیکشن کا اظہار کیا. جو چیمہ صاحب نے بات کی کہ بولنے نہیں دیا جائے گا, انہوں نے کیوں یہ بات کی کہ بولنے نہیں دیا جائے گا؟ یہ حکومت اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی کہ ہم بولنے نہیں دیں گے. انہوں نے ایک بات کی, رائے کا اظہار کیا, جس سے آپ کا میرا ایگری ہونا ضروری نہیں ہے. چیمہ صاحب نے سن لیجئے نا, چیمہ صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ جب شہباز صاحب تقریر کی انہوں نے بستہ اٹھا کے نکل گئے. نے کہا جب آپ نے بات کر لی تو جواب تو سنتے جائیں. نمبر 1. نمبر 2, آج خرم صاحب آپ نے ریئلی مایوس کیا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کا, کیونکہ وہ ہاؤس آف شریف کا نہیں ہے تو اس کی بات اہم نہیں ہے, کیونکہ وہ عام ورکر لیول کا بندہ ہے یا آپ کے ہاؤس آف شریف کا نہیں ہے. ہاؤس آف شریف کی بات امپورٹنٹ ہے, سابق وزیر اعظم کی بات امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ جاتی عمرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. یعنی کہ اگر عام آدمی وزیر اعظم بن جائے, اس ملک کے وزیر اعظم بن کے بھی آپ کی بات کی عزت نہیں ہے تو پھر کاہے کی سیاست, کون سی پارلیمان اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری شاید خاقان کی بات اہم نہیں ہے, شاید خاقان صاحب کی بات اہم نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب کی بات اہم ہے. وار جمہوریت, وار پارلیمان, نیب کے پاس آپ جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی جا رہے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک اور تجویز تھی, وہ یہ تھی کہ ہاؤس کمیٹی کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں آپ اسی معاملے کا ذکر کریے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, جو کہ بڑا کلیئر کیس موجودہ حکومت کے حوالے سے سامنے آیا ہے, ون آف دا کیسز. جی بالکل. نہیں دیکھیے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس کی شفاف انکوائری کی ڈیمانڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, اور کئی سوال ہم نے اٹھائے پیپرا رولز کے اندر کہ سنگل بڈنگ الاؤڈ ہے, اور 300 ارب ڈالرز کا یہ کوئی چھوٹا کانٹریکٹ نہیں ہے, اور اس طرح آرام سے کہہ دینا اور دفاع کرنا اپنے ایڈوائزر کا. دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اگر آپ کیسز اٹھائیں تو اس حکومت کے بہت کیسز ہیں. ہمیں شکوہ کیا ہے؟ ہمیں شکوہ یہ ہے کہ یہ حکومت یہ نعرے مارتی رہی ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہم کریں گے. ان سے پوچھتے ہیں جی گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, غربت بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو یہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تم چور ہو, تم ڈاکو ہو. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے. آج علی محمد لیکن صاحبہ یہاں علی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب کے پاس جانا چاہتے ہیں, اس کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو پھر جی Amber, it is very difficult to get to speak on your show. I understand now. لیکن پلیز لیٹ می فنش اینڈ دین یو کین ایڈ ٹو اٹ. دیکھیں یہاں علی محمد صاحب نے بڑی آئیڈیل بات کی ہے اسمبلی کے حوالے سے, بٹ کیا یہ درست نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے منسٹرز کھڑے ہو کر بلو دا بیلٹ زبان استعمال کرتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس میں؟
आप मेरी बात पर यकीन ना करें, आप एक और ऑपोजिशन के जो फाजिल रुकन बैठे उनकी बात पर यकीन ना करें, आप अपने किसी रिसर्चर को बोलें कि आपको फुटेजेस दिखा दें उन मिनिस्टर्स की जिन्होंने बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स दी हैं। आप कहते हैं माइक पे आपने गाली नहीं सुनी, चलें आज आपने माइक पे नहीं सुनी, वो तो होती रहती है, लेकिन माइक के ऊपर भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और बड़े अफसोसनाक अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और वो स्पीकर जिनका इनकी जमात से ताल्लुक है उनको एक्शन लेना पड़ा है इनके मिनिस्टर्स के हवाले से। तो देखिए ये चीज फैक्चुअल है। आज आइडियल बात करने से आप माहौल ठीक नहीं कर सकते। हुकूमत की प्राइम जिम्मेदारी थी फ्रॉम डे वन कि ये माहौल खराब ना हो, लेकिन हुकूमत नहीं खराब किया। क्यों खराब किया? बिकॉज ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करती। इनसे सवाल करो, ये डिफ्लेक्ट करते हैं। इनसे पूछो आलू क्यों महंगे हो गए, तो ये वो लाइट की स्पीड की बात करना शुरू हो जाते हैं। इनसे ये सवाल करो कि बेरोजगारी बढ़ गई है बावजूद इसके कि आपने नौकरियों के वादे किए थे, इलेक्शन में भी किए थे और 100 दिनों के भी प्रोग्राम में किए थे, और अब आप अंडे और मुर्गी और इंजेक्शंस की बातें करते हैं जिस पर आपके अपने लोग कन्वेंशन सेंटर में बैठकर ठट्ठे उड़ाते हैं और हंसते हैं। देखिए इस मुल्क के हालात बहुत पेचीदा हो चुके हैं। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है इस हुकूमत में बैठे लोगों से, लेकिन यकीनन जिन चीजों को हमें खत्म करना था, जिस गुर्बत का खात्मा या कमी करनी थी, जिस बेरोजगारी का खात्मा या कमी करनी थी, जिन चीजों के लिए आपने वोट मांगे, आपने उसकी रिलीफ तो नहीं दी, लेकिन आज हालात बदतरीन कर दिए हैं। अगर हम ये बातें करते हैं तो मिनिस्टर्स को बाकायदा टास्क दिया जाता है कि खड़े हो, तुमने ये बोल के माहौल खराब करना है। आई मीन दिस इज बिकम कॉमन नॉलेज अनफॉर्चुनेटली इन द नेशनल असेंबली। हमें कोई खुशी नहीं है, कॉमन नॉलेज हो गया, लेकिन शाजी साहिबा आपने बात की उनको तो ज्यादा दुख होता होगा कि बदतरीज असेंबली का माहौल खराब किया गया। लेकिन आज नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिलीफ जरूर मिली, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और रिलीफ भी मिला उस पर बात। वेलकम बैक टू द शो। एवनफील्ड रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील सजा मुअत्तली के हवाले से मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ साहब ने खुर्रम साहब इसको बहुत रिलीफ करार दिया, बल्कि और मरियम नवाज ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। आर्जी रिलीफ कुछ इंदिया है, आगे भी कुछ बेहतरी की तरफ या नहीं? जी हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि बैक वक्त जो है हमें इन अदलिया के फैसलों से बड़ा इख्तलाफ, मिठाई तो नहीं खाई, पूछें, इख्तलाफ भी है, इख्तलाफ भी रहा है, हमने उसका इजहार भी किया है खुलकर, लेकिन ऑल द टाइम हमने अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद भी किया है। लेकिन अगर हक में ना आता तो फिर उसी तरह मुझे इंसाफ का खून, जुल्म नहीं वो अगर हक में ना आता तो फिर जो एक लाइन चल रही है पैनामा के फैसलों से, उसमें एक और का इजाफा हो जाता है। ये ऐसे फैसले हुए हैं कि जब आने वाली जो अदालतें हैं, अगर अभी नहीं तो 10 साल बाद जब इन फैसलों को देखेंगी तो उनको भी बहुत इख्तलाफात होंगे, क्योंकि बहुत सीरियस उसमें इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, उसके बाद उनका जो रिव्यू जिस लैंग्वेज में लिखा गया, उसके बाद जो इलेक्शंस एक्ट 2017 में जो प्रेसिडेंसी थी PMLN की, उसके ऊपर जो केस है, बड़े सीरियस इश्यूज हैं। जब उनको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जज किया जाएगा, ये हमारा यकीन है। लेकिन खुर्रम साहब 5 रुकनी बेंच, उसमें से कम 2 जजेस तो उसी बेंच पे थे जो पैनामा जजमेंट वाली बेंच थी। जी मैं तो इसको इसी पर एक कयास कर सकता हूँ। सिर्फ वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो जजमेंट लिखी, जिसकी तवालत के ऊपर शुरू में जनाब चीफ जस्टिस ने एतराज़ भी किया था, गालिबन उसको वो ज़्यादा टाइटली आर्ग्यूड जजमेंट है जिसकी बुनियाद पर उसे ओवरटर्न नहीं किया गया। लेकिन चूँकि वो आज रिलीफ की बात हो रही है, तो रिलीफ तो असल में जिसको मिला है वो पंजाब के जो PTI के और हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली हैं, जिन्हें 10-10 करोड़ रुपया जो है वो जो इमरान खान साहब फरमाते थे कि ये करप्शन की इब्तदा यहाँ से हुई थी, तो आज इन्होंने भी अपने MPs को रिलीफ देकर करप्शन की इब्तदा कर दी। ये भी यू टर्न है अली साहब। अवाम को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की है, जो उन्होंने उनकी गर्दनें तो पहुंची थी। वैसे एक चीज़ है
نہیں اس پہ جواب، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کا موقف رہا ہے کہ یہ استعمال کیا جاتا ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ فنڈز وہ روکنے کا کئی بار بیانات سامنے موجود ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پرنسپلی خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی یہی بیلیو کرتے ہیں، لیکن حلقے کے لوگوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کسی کو روڈ چاہیے، کسی کو پانی کا مسئلہ ہے، کسی کو ٹرانسفارمر کے ایشوز ہیں. ادارے جو ہیں بدقسمتی سے اتنے اسٹرانگ ابھی ہو نہیں پائے، حقیقت یہی ہے. اس سے خرم صاحب ڈس ایگری نہیں کر پائیں گے. آج میرے یا ان کے حلقے میں ٹرانسفارمر جل جائے، آپ کی وابڈا میں جو میپ کو ہے، لیس کو ہے، جو بھی اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ ایک ٹرانسفارمر خود سے جلدی سے ریپیئر کر سکے. لیکن حکومت اب تو آپ کی ہے علی صاحب، جب تک وہ بنتی نہیں ہے تھوڑا سا آپ نے ریلیف دیا ہے. کوشش یہ کہ ادارے مضبوط ہوں کہ عنبر شمسی صاحبہ اگر ایک عام پاکستانی ہیں، خرم دستگیر صاحب اگر ایک فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں، تو ان کی اور آپ کی اگر کوئی گلی میں کوئی مسئلہ ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے فون پہ تو وہ ٹھیک ہو جائے، آپ کا نہ ہو. ادارے ہم نے مضبوط کرنے. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو اس طرح تو امیتابھ بچن کرتا تھا کہ ہیڈز آئی ون اینڈ ٹیلز یو لوز، یعنی کہ اگر میں مقدمہ میرے حق میں آئے تو وہ جی زبردست انصاف ہو گیا، مخالف آ جائے تو کھڑے کر دے بندے، میں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے بچوں کا جینا تنگ کر دوں گا. انہی لوگوں نے انہی عدالتوں کے ججوں کو یہ نہیں کہا آپ کے بچوں کا، کیونکہ فیصلہ مخالف آیا. چلو پھر یہاں پہ تھوڑا سا کریڈٹ تو دینا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ ان کے والد صاحب کو پھانسی چڑھ گئی، لیکن وہ لینگویج کبھی یوز نہیں کی جو ان لوگوں نے یوز کی. لیکن آج بڑے میں بسط احترام ابھی شازیہ بی بی مجھے سن رہی ہیں، میری بہن ہیں پیپلز پارٹی سے. آج میں نے زندگی میں شاید بہت کم اچھی آفر ریفیوز نہیں کرتا. آج میں نے فرنٹ رو پہ اسد عمر صاحب کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے زرداری صاحب کی آفر میں نے یہ ہاتھ جوڑ کے ریفیوز کی. پوچھیں بھلا کون سی آفر کون سی؟ انہوں نے یہ کہا، خرم صاحب will be witness to what I say، انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جو ادھر آئے ہیں تو میں ان کا اشارہ میرے مراد اور شہریار وغیرہ کی طرف تھا، ٹرین کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی مہربانی، ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ گڈ آفر شل نیور بی ریفیوز، لیکن زرداری صاحب سے ٹریننگ لینا، توبہ توبہ. زرداری صاحب سے ٹریننگ لینا شازیہ صاحبہ. لیکن اس وقت فواد چودھری اور وزیر اعظم عمران خان دورہ سندھ کی تیاری بھی کر رہے ہیں، کچھ زرداری صاحب مشورہ دیں گے؟ نہیں، زرداری صاحب کے پاس جو سیاسی بصیرت ہے اس کا اعتراف تو ان کے مخالفین بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ زرداری صاحب نے فرام سکریچ میں سمجھتی ہوں جس طرح سے پالیٹکس میں ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. یہاں تو لوگ 11 دن نہیں جیل میں کاٹتے، وہ 11 برس بغیر کسی الزام کے ثابت ہوئے کاٹ کر آئے ہیں. تو میرا خیال ہے دل گردہ چاہیے، واقعی آپ کو ٹریننگ نہیں چاہیے، دل گردہ چاہیے اس ملک میں اس طرح رہ کر بھی سیاست کرنا اور پھر سیاست پر یقین رکھنا. جہاں تک آپ نے کہا کہ ابھی تک وزیر اعظم صاحب یقین نہیں کرتے کسی چیز میں، لیکن انہیں کرنا پڑا کیونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو دیکھیں ویژنری لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، فیوچرسٹک اس کی سوچ ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس کے حساب سے وہ اپنی بلیف بناتا ہے. وہ اپنی بلیف جو ہے نا وہ ٹمبکٹو کے حساب سے نہیں بناتا، وہ زمینی حقائق کو دیکھ کے بناتا ہے. اگر لیڈر کو یہی نہیں پتا کہ یہ پریکٹیکلٹی ہے، یہ ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو دفاع کرتے ہیں اس کا کہہ کے کہ بلیف تو ان کا یہی ہے مگر حقیقت یہ ہے. سو اٹس ویری انفارچونیٹ. تو اگر آپ کو یہ ٹریننگ پسند ہے، یو ٹرن کی دفاع پسند ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی دھجیاں بکھیر کر اس کی دفاع کرنا پسند ہے، اور لیڈر جس گھر میں irregularity کے حساب سے رہتا ہے اس کو ریگولر کرنا پسند ہے، تو یہ ٹریننگ آپ کو مبارک ہو. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ان کاموں کا، دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ حلال ہے، جو دوسرا کرے وہ حرام ہے. دس از اے ویری رانگ کانسیپٹ. اور اسی پاکستان کے اندر اگر آپ 2 پاکستان بنائیں گے دیٹ از آلسو ویری رانگ. دیکھیں یہاں پر ابھی ذکر ہوا ریلیف کا. آپ کو یاد ہے کہ 7 تاریخ کو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے ECL کے حوالے سے کچھ اناؤنسمنٹس کی تھی. انہوں نے بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے لیے کہا تھا کہ ان کے نام ECL سے نکال دیے جائیں. یہ انہوں نے دوسری مرتبہ کہا تھا. اس سے قبل بھی وہ یہ آرڈر وربل آرڈر دے چکے ہیں. 2 مرتبہ اس کے بعد کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے وفاقی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ان ڈائریکٹیوز کی اس طرح توہین کی جاتی ہے کہ اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ ان کے اپنے اسپوکس پرسن یہ کہہ دیتے ہیں دل پہ بڑا پتھر رکھ کے کہ جی ہم کریں گے کیونکہ چیف جسٹس نے کہا ہے. تو یہ تو اداروں کا احترام ہے، جنگل کا قانون ہے. آپ کی مرضی ہو تو عمرے پہ آپ اپنے قریبی ساتھی کو ECL پہ نام ہونے کے باوجود ایئرپورٹ پہ لے جاتے ہیں اور بس ضد ہوتے ہیں کہ اس کا نام ECL سے نکالو، یہ میرا دوست میرے ساتھ عمرے پہ جائے گا، اور پھر اس کو حکومتی عہدہ بھی دے دیا جاتا ہے اور وربل آرڈرز پہ وہ روانہ ہو جاتا ہے عمرے پہ.
اور اس کے بعد اب وہ لیاقت جتوئی صاحب شازیہ صاحبہ یہاں میں سوال پوچھنا چاہوں گی پھر کیا چیف منسٹر مراد علی شاہ کیا خیر مقدم کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا ملاقات کریں گے؟ دو پاکستان ہے، یہ ایک پاکستان نہیں۔ دورہ سندھ پہ جب ہوں گے، دورہ سندھ پہ جب وزیر اعظم عمران خان ہوں گے کیا خیر مقدم کریں گے، ملاقات کریں گے چیف منسٹر مراد علی شاہ وزیر اعظم عمران خان کی؟ پہلے تو جی وزیر اعظم صاحب کو دورہ قومی اسمبلی کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کا دورہ قومی اسمبلی جو ہے وہ بہت لانگ ڈیو ہے، اور ان کی اٹینڈنس جو ہے نا، وہ ڈسگسٹنگ کا لفظ استعمال کیا تھا، میں نہیں کروں گی بیکاز اٹس اے ویری ہارش ورڈ، مے بی ہی ڈزنٹ ریئلائز، ڈسپوائنٹنگ ہے، این ایکسٹریملی ڈسپوائنٹنگ اٹینڈنس آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان، جن کو الیکٹ اس ہاؤس نے کیا ہے۔ اب اگر یہ بھی دفاع کریں گے کہ جی ان کو بہت کام ہے، اسمبلی ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو مجھے مایوسی ہوگی اور افسوس ہوگا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اسمبلی آنے کے لیے۔ اچھا، لیکن دوسری جانب جب وزیر اعظم عمران خان کراچی پہنچیں گے، سندھ پہنچیں گے، تو کیا وہ ملنے جائیں گے، ایئرپورٹ سے لینے آئیں گے، یا ملاقات بالکل نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو پچھلی حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سخت سے سخت باتیں سنی تھیں۔ اب تو خیر اپوزیشن میں ہمارے ساتھ نون لیگ ہے، لیکن ہم نے اس وقت بھی جو آئینی عہدے تھے ان کا احترام کیا، حالانکہ جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت نون لیگ کی جانب سے زرداری صاحب صدر تھے، باوجود اس کے بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو ملی، اور بوائیکاٹ ہمارے اس وقت کے وزراء کا یا پریزیڈنٹ صاحب کا یہ سب ہوتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین دینے والی جماعت ہے، آئین کے اسپرٹ پہ کام کیا ہے، قانون کو فالو کیا ہے، ویو ریمینڈ ود ان دا ڈومین آف دا کانسٹیٹیوشن، تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے۔ دیکھیں، وہ بحیثیت عمران خان آئیں گے تو وہ ایک الگ آئیں گے، لیکن اگر وہ وزیر اعظم کی حیثیت میں آئیں گے تو آئی ایم شیور دا چیف منسٹر آف سندھ از گوئنگ ٹو ریسپیکٹ دا پوزیشن دیٹ ہی از ان، بٹ ہی ہیز ٹو پرفارم ان دا پوزیشن دیٹ ہی از ان، اور وزیر اعظم اس وقت پرفارم بالکل نہیں کر رہے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان چیف منسٹر مراد علی شاہ سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں دونوں، اگر ضرورت پڑی تو کریں گے۔ خان صاحب اگر جاتے ہیں سندھ تو وزیر اعلیٰ سندھ کو ان سے ملنا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم صرف ایک صوبے کا نہیں ہوتا، ایک جماعت کا نہیں ہوتا، وزیر اعظم جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے۔ لیکن میرا انکار اب بھی وہی ہے، زرداری صاحب سے ٹریننگ بالکل نہیں لینی، اور ورنہ اگر ٹریننگ لے لی تو نتائج کے پھر آپ خود جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن شاہ صاحبہ نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا تھا کہ کویسچن آر کا وعدہ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، وہ کہاں گیا؟ آپ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ہیں۔ دیکھیں، وہ تو ابھی کمیٹی ہم بنا دیں گے، اس میں خان صاحب آئیں گے، یہ ان کا اپنا کام ہے۔ عمران خان دوسرے دن آنے کے لیے تیار تھے۔ سے پہلے جب کہا عمران خان صاحب ہیکلنگ کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے واک آؤٹ کیا، اور وہ مبینہ ہیکلنگ آپ کے الفاظ تھے، وزیر اعظم عمران خان بھی کیا ہیکلنگ سے ڈرتے ہیں؟ وزیر اعظم کو کون روک سکتا ہے پارلیمان میں آنے سے؟ وہ آئیں، اب آ کے بات سنیں۔ دنیا میں وہ آدمی جس میں جرت ہے کہ یہ لوگ تو پرچیاں پڑھتے ہیں، وزیر اعظم بن کے بھی امریکی صدر کے سامنے بیٹھ کے پرچی پڑھتے ہیں۔ کچھ سابق وزراء اعظم جو ہیں، جو شاید آج دنیا میں نہیں رہے، امریکہ جا کے لابنگ کرتے ہیں، سابق صدور جا کے لابنگ کرتے ہیں، پیر پڑتے ہیں ادھر لوگوں کے کہ یار کوئی بات ہماری کرا دو، کوئی میٹنگ کرا دو وائٹ ہاؤس والے بابا جی سے، کہ تاکہ پاکستان میں کرسی ملے۔ آپ کو بڑے عرصے بعد ایک وزیر اعظم ملا ہے بھٹو کے بعد کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے۔ آپ کو پہلا وزیر اعظم ملا ہے عمران خان، جو امریکی صدر کو اسی کے لہجے میں بات کرتا ہے، تو ڈرنا تو وہ کرے جو جن کے سٹیکس ہوں، جن کے ادھر اثاثے ہوں، جن کے ادھر پیسے ہوں، جس کا سب کچھ پاکستان میں ہو، اسمبلی میں نہیں پیش ہوتے، اسمبلی میں نہیں آتے۔ اسمبلی میں نہیں آتے، کویسچن آر کا ہم انتظار میرے بھائی یہ بتا دیں، سوال کریں گے اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ میں یہ بتا دیں کتنی دفعہ آ جائیں گے، الیکٹ ہونے کے بعد کتنی دفعہ؟ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جب عمران خان صاحب پہلے دن ہی پرائم منسٹر آر میں آنا چاہتے تھے، یہ تجویز کس نے دی کہ عمران خان یعنی پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر آر کا ایشو کیبنٹ میں لے کے جائیں، اپنا کمیٹی میں لے کے جائیں؟ اس بات میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں کہ خان صاحب آئیں گے، ان کو آنا چاہیے، کسی بھی وزیر اعظم کو آنا چاہیے۔ سوال میرا ان سے ہے کہ جب وہ آنا چاہ رہے تھے کہ میں ہر ہفتے، سن لیا کیجئے نا، سر 3 دفعہ
है सर, टोटल, सुन लिया फिर आप कहते हैं कि जी हम प्राइम आप सभी सवाल कर रहे हैं, इनकी बात आखिरी एक जुमले जब में। इमरान खान साहब ये कहा कि मैं आना चाहता हूँ, किसने कहा कि नहीं नहीं इसको आप जो है कमेटी में भेजें, इसके पूरे रूल बनाएं? ये चाहते ये भी opposition ये की चाहते गलती ही है। नहीं थे कि इमरान खान साहब आके एक नई तारीख रकम करें। इंशाल्लाह अभी कमेटीज बन रही हैं, वो रूल ऑफ बिजनेस की कमेटी में सारा वो चला जाएगा, वो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आर का सारा सेटल हो जाएगा। इमरान खान साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अल्लाह ने चाहा हर 15 दिन बाद आके जवाब देंगे, आपके वज़ीर आज़म की तरह नहीं, आपके वज़ीर आज़म की तरह नहीं कि 8-8 9-9 महीने नहीं आते थे। दूसरी बात इंशाल्लाह आएंगे। देखिए मेरी गुजारिश मुझे पता है आपको उनसे प्यार और तवक्कुआत बहुत है, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस तरह की गुफ्तगू करनी है कि हज़रत ईसा का तारीख में जिक्र नहीं है, प्लीज पर्ची रख लें सामने। अगर उनको ये नहीं पता कि स्पीड ऑफ लाइट नहीं होता, लाइट ऑफ स्पीड उन्होंने बोलना है, प्लीज पर्ची रख लें, पाकिस्तान की बेइज्जती ना कराएं। ये मामलात बड़े संजीदा हैं, उनको जरूर प्रॉपर अपनी ब्रीफिंग के साथ तकारीर करनी चाहिए, क्योंकि ये उनको अंदाजा नहीं है कि इस पाकिस्तान में जहां मेरे आपका बहुत शुक्रिया भाई और बहनें रहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो है क्रिसमस के ऊपर बहुत सारी जगहों पर जाती तौर मुझसे बात की कि वज़ीर आज़म ने ये बात क्यों की कि हज़रत ईसा का वहां जो है तारीख में जिक्र नहीं है। तो अगर जो है जरूर अपनी जो इग्नोरेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए, समझने के लिए जरूरी है, पर्ची नहीं, रिसर्च करें, रिसर्च में सोच समझ कर बात करें ताकि हमने यहाँ लेनी है ब्रेक, लेकिन अलीमा खान का केस ऑपोजिशन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। अब बात करते हैं अलीमा खान साहिबा की जायदादों की। सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुई आज अलीमा खान साहिबा। मनी ट्रेल का हिसाब मांगा है। हमजा शहबाज साहब ने आज स्टेटमेंट दी, बयान दिया। ठीक है, उन्हें बयान दिया, उनको मांगना चाहिए, तो व्हाई शुड आई रिस्पॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ अलीमा खान? तो क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है? मे बी, लेकिन उनका अपना वकील है, वो रिस्पॉन्ड करेंगी। वो मेरे लीडर की बहन है, मेरी माँ की जगह है, और आई हैड मेट हर व्हेन शी केम टू मर्दान, जब वो नमल की फंड रेजिंग के लिए। आई फाउंड हर टू बी अ वेरी वेरी एफिशिएंट लेडी, जो बहुत मेहनत वाली खातून मैंने इस तरह की कम देखी हैं। लेकिन उनका अगर कोई इशू है, शी हैड नॉट बीन इन पावर, एंड डोंट थिंक कि किसी पीटीआई वजीर को डिफेंड करने की या खान साहब को डिफेंड करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो प्रॉपर्टी, जो बिजनेस किया है, बाहर उन्होंने किया है, शायद मैं ज़्यादा मुझे डिटेल का भी नहीं पता, लेकिन जो भी उन्होंने पैसा कोई बनाया भी है बिजनेस के जरिए। इमरान खान साहब तो उन दिनों ना वज़ीर आज़म थे, केस ही डिफरेंट है। जिस तरह मियाँ साहब का इशू था, मैं नहीं कह रहा कि जो मरियम बीबी का इशू है या जो हमजा अपना जो उनके दूसरे बरखुरदार हैं, या जो मियाँ साहब के हैं, दोनों जो छोटे हैं जो बाहर रहते हैं, तो उन पे जो इशू है हुसैन और हसन पे, वो तो इस इशू का है कि भाई आपके वालिद साहब वज़ीर आज़म थे, आपके चचा जो हैं वज़ीर आला थे, और एक नहीं दो बार रहे, और आपने उनके एलिजिडली उनके ताकत में होने की वजह से ये सारा बिजनेस एम्पायर बना। इमरान खान का तो ऐसा कोई केस नहीं था, वो आज वज़ीर आज़म बने, पैसे उन्होंने कब बनाए। लेकिन स्टिल आई से आई डोंट फील द नीड कि मैं डिफेंड करूं अलीमा खान साहिबा को। अगर समझते हैं, अगर ये समझते हैं, अलीमा खान को अगर अपोजिशन ये समझती है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, नैब मौजूद है, नैब को खुद नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, हम हुकूमत में हैं, हम अपने काम के जवाब दे हैं। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के जवाब दे हैं। आज अगर उनका कोई वजीर करप्शन करता है, वो वजीर भी जवाब दे है, वज़ीर आज़म साहब भी जवाब दे हैं। अगर कोई है, we are always open to criticism, we are always open to accountability, not once, 1,000 times. लेकिन खुर्रम साहब, इस तरह कभी भी नहीं है, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, आज हुकूमती बंदा उस तरह कभी भी डिफेंड नहीं करेगा जिस तरह ये लोग हुकूमत में बैठ के मरियम बीबी को डिफेंड करते थे। अलीमा खान का कोई केस है, साहब का कहना है, पैगाम दिया गया है कि जायदाद का मामला वकील अदालत में डिफेंड कर लेगा। ठीक है, ठीक है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। वाज़ेह बात, पहली बात यह है कि जब आप आसिफ जरदारी की बहन पर इल्जाम लगाएंगे तो फिर आपकी बहन पर भी इल्जाम उठेगा। देखिए ना, अगर बहन का मामला, बहन का मामला, अगर आप ये कहते हैं कि जी जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है आसिफ जरदारी की बहन भी कभी नहीं रही, और मरीम नवाज भी कभी ऑफिस होल्डर नहीं रही, नवाज शरीफ के दोनों बेटे जो हैं वो भी कभी ऑफिस होल्डर नहीं रहे पब्लिक ऑफिस के। अगर उनके वालिद तो रहे ना, उनके वालिद रहे तो फिर उनके भाई भी तो रहे ना जी। और फिर सवाल ये भी है कि इससे पहले तो इमरान खान, देखिए ना जी, दो बातें। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने 2018 की जब एमनेस्टी PMLN की गवर्नमेंट ने कही तो उन्होंने उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये डाकुओं की स्कीम है, ये उनका प्लान है।
لیکن اب واضح ہوا ہے کہ 2018 کی ایمنسٹی اسکیم میں ہی محترمہ علیمہ خان صاحب نے اپنے ان اثاثوں کو کالے سے سفید کیا، جس طرح عمران خان صاحب نے 2002 میں مشرف کی ایمنسٹی میں بنی گالہ کے سرمایہ کو کالے سے سفید کیا۔ بات پھر اٹھے گی کہ جب آپ نے خود اس قسم کے الزامات اور بیانات کو اپنی سیاست کی بنیاد بنایا ہے، تو جب آپ کے اور آپ کے خاندان کے اوپر سوالات اٹھیں گے تو اس کے جواب دینے پڑیں گے۔ آپ نے بھی میں ایک جملے کا پی ٹی آئی سے ہی مستفید ہوتے ہوئے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے، یہ سوال ہے نا جی۔ اور یہ جو ہے جب یہ ایشوز اٹھیں گے بڑا ہمیں کلوزلی فالو کرتے ہیں، میں بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں نا، کیونکہ دیکھیے انہوں نے جو ہے جمہوریت کو ہٹ کرنے کے لیے یہ کرپشن کا پورا ایک پچھلے 5 سال سے جو کہانی گھڑی ہے، اب جب کہ سرکل گھوم کر انہی کے اوپر آ گیا ہے کہ بہت سارے جو سوالات، میں پھر کہوں گا عمران خان صاحب نے ایمنسٹی اسکیم کے خلاف گفتگو کی، عمران خان صاحب نے ایم پی ایس کو فنڈز دینے کے خلاف گفتگو کی، جب خود when the weight is on the other foot تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایم پی ایس کو بھی 10-10 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ وہ ایم پی ایس کو 10-10 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں، وہ پنجاب کی منتخب لوکل گورنمنٹ کو 1 پیسہ بھی نہیں دے رہے، تمام لوکل گورنمنٹ کے فنڈز رکے ہوئے ہیں۔ لیکن بیک ٹو علیمہ خان، اگر آپ لوگوں کے خاندانوں کو گھسیٹیں گے اپنے احتساب کے مطالبے میں، تو پھر جب آپ کے خاندان کی بات آئے گی تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ صرف رزاق داؤد کا جواب دینا پڑے گا، بلکہ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا گرینڈ ہائٹ میں فلیٹ تھا، لہذا سپریم کورٹ نے اس کو ریگولرائز کیسے کر دیا۔ پاکستان کے جو ارب پتی ہیں، وہ چاہے بنی گالہ میں رہتے ہیں، چاہے وہ گرینڈ ہائٹ میں رہتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کی آرچرڈ اسکیم اور دوسرے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، وہ ریگولرائز ہو گئے۔ لیکن کراچی میں ایمپریس مارکیٹ والے چند ہزار والے غریب، ان کو بھی تو موقع دینا چاہیے تھا نا، وہ ریگولرائز کرا لیتے اپنے آپ کو، وہ بھی کچھ پیسے اکٹھے کر کے دے دیتے۔ ان کے گھر گرا دیے، ان کے روزگار گرا دیے، اور اب وہ خدا جانے کتنے سالوں بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ لیکن بلینئرز کو تو فائدہ ہو گیا نا، بنی گالہ کو بھی فائدہ ہو گیا، گرینڈ ہائٹ کو فائدہ ہو گیا۔ اور علیمہ خان صاحب اب کہتی ہیں کہ جی میں نے تو ایمنسٹی اسکیم میں ہاتھ دھو لیے ہیں، تو اگر آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں اس کے باوجود بھی سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، ٹرانسپیرنسی لانی پڑے گی، سوالات کے جواب دینے چاہیے۔ لیکن کیا شازیہ صاحبہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ ہے، فیملی کا معاملہ ہے، بہن بیٹے وغیرہ وغیرہ کا معاملہ ہے، جواب دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ امبر، یہ وہی معاملہ ہے کہ 2 پاکستان ہیں۔ آپ کا پاکستان جو ہے وہ آپ کے لیے ریلیف ہی ریلیف ہے، اور جو دوسرا رہتا ہے جس پاکستان میں، اس کو آپ ٹارگٹ کریں گے۔ اٹس اے فل سرکل امبر۔ اگر آپ نواز لیگ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ماضی کی پالیٹکس سے، اور اس وقت کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ ویمن ایکٹیوسٹ رہی ہیں شروع سے، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہوں، پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، اور ان کو بھی جس طریقے سے ملائن کیا جاتا تھا، کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی تھی، گو کہ اب ان تمام چیزوں کا لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس کا ادراک بھی ہے، اور اپولوجیٹک بھی فیل کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں there has been a realization، تو I think پھر پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یقیناً جو ماضی کی چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح کی پالیٹکس ہوئی ہے، کوئی اب میچور سیاسی جماعت نہیں چاہے گی ایسی پالیٹکس کرنا۔ اور اب دیکھیں بہت دور نہیں جانا، لیکن شازیہ صاحبہ اگر علیمہ خان پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، اگر وزیر اعظم عمران خان اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جب ان کی جائیدادیں بنی، جب انہوں نے بیرون ملک اپنی پراپرٹیز حاصل کی تھی، چاہے مڈل ایسٹ میں ہوں، چاہے نیو یارک میں، نیو جرسی میں ہوں، تو یہ پھر انتقامی سیاست تو پھر ایسے ختم تو نہیں ہوگی نا؟ امبر، انتقامی سیاست تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کو، اپوزیشن نے کیا انتقامی سیاست کرنی ہے کسی کے خلاف؟ اپوزیشن نے تو صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو چیز میڈیا سامنے لاتی ہے۔ یہ کیسز میڈیا سامنے لائی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ گو کہ کسی کی بہن ہے، ان کا ہمیں بہت احترام ہے، لیکن آپ کسی کی بہن کو نہیں چھوڑتے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ان کی بہنیں اگر کوئی ٹویٹ کرتی ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مطلب یہ عزت بیزتی دونوں طرف ہوتی ہے، یہ چادر چار دیواری دونوں کی ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ جی وہی بات ہے نا کہ آپ کریں حلال دوسرا کرے حرام، مطلب آپ کے لیے سب جائز ہے، لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ
کہ وہ پراپرٹی سامنے آتی ہے جس کا پہلے کسی کو ادراک نہیں، خبر نہیں، وہ ڈسکلوز نہیں کرتی ہیں، یا پینلٹی وہ کیوں پے کرتی ہیں، ایمنسٹی اسکیم میں وہ کیوں ریلیف لیتی ہیں، یہ سارے سوال ہیں. اور کیا پاکستان کے اندر صرف ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں؟ کیا بہت سارے اور لوگ نہیں ہیں جو اس دائرے میں آ چکے ہیں جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کیونکہ بے نامی اکاؤنٹس نکل رہے ہیں؟ ابھی تو پی ٹی آئی کے خود بے نامی اکاؤنٹس نکلے، 26 میں سے 18 ان کے تو فیک اکاؤنٹس نکل آئے. مطلب اب جب سے وہ فیک اکاؤنٹس نکلے تو اس پہ یہ دھیمے پڑ گئے، اس پہ یہ کم بات کرتے ہیں. لیکن اب علیمہ خان صاحبہ کی ایسی پراپرٹی، یہ چلے تھے زرداری صاحب کا کوئی چھوٹا فلیٹ ڈھونڈ کے اور اس پر ان کے منسٹر جو تھے وہ ٹویٹ کرتے تھے، 2-4 دن بعد وہ علیمہ خان صاحبہ کے 1 نہیں 3 اپارٹمنٹس نکل آئے. تو مطلب یہ کہ اٹس اے فل سرکل. آپ اپنے کلوزٹ میں کسی کو جانے نہیں دیتے، دوسروں کے لیے آپ گڑے نہ کھودتے ہیں صرف، بلکہ اس میں مواد خود ڈالتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ نے ایک بیرسٹر صاحب کو رکھا ہوا ہے، وہ بیرسٹر صاحب اپوزیشن کی ہر اکاؤنٹیبلٹی پہ آنکھ رکھ کے بیٹھے ہیں. تو اگر آپ اتنے فیئر ہیں تو اس پہ شازیہ صاحبہ وقت میرے پاس کم ہے کیونکہ آج پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے فلور دا ہاؤس میں بھی ایک تجویز پیش کی تھی اور میں چاہتی ہوں علی صاحب اس کا جواب دے. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں نیب چیئرمین کے پاس کیوں جائیں، نیب چیئرمین کو پارلیمنٹ میں پیش ہونا چاہیے. اس پہ سمپل سا جواب ہے. الٹا اب میں ان کو نہیں کہہ رہا، ضرب المثل میں بتا رہا ہوں. میں آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ کوئی چور ڈاکو ہے، مجھ پہ نہ الزام پھر لگا دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں. لیکن اس پہ بڑوں نے فرمایا ہے کہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹیں. یعنی کہ عدالت آپ سے پوچھے یا انویسٹیگیشن کا ادارہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں ایسا کیا، آپ اس کو ادھر آؤ نا، ذرا بیٹھو نا سامنے، جواب تو دو. دیکھیں I expect much better response than these experienced politicians, both of them my colleagues. Can't you feel the difference between علیمہ خان، جو میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، ان کو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو چیخ ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ اب کیوں، ہم تو کہہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھیں، we are not defending her. لیکن اگر آپ کو فرق ہی نہیں پتہ لگتا کہ ایک سابق صدر آصف علی زرداری جو آج ایم این اے ہے، جو جن کے نیچے 10 سال سے سندھ کی حکومت چل رہی ہے، جو سابق شوہر اول رہے ہیں، جن پہ مسٹر 10% کے الزامات آج سے نہیں جب اتنے تھے لگ رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ نیب چیئرمین کو پارلیمنٹ جو کبھی آفس پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں رہی، خدا کا خوف کریں جناب، خدا کا خوف کریں. وقت ہمارا ختم ہو گیا. علی محمد خان صاحب، خرم دستگیر صاحب، مری صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے ٹویٹر اور فیس بک پیجز پہ. کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.